الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پاکستان اور پوری دنیا میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں محب وطن پاکستانیوں کو میرا سلام، اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں خداوند تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے آپ سب پہ اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنی رحمت بنائے رکھے۔ آپ سب دوستوں کا، آپ سب ساتھیوں کا، آپ سب محب وطن پاکستانیوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے پچھلے سابقہ 2 میسیجز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا اور دشمنانہ نے پاکستان کو منہ توڑ جواب دینے میں ہمارا ساتھ دیا۔ جس طرح اس وقت پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے ایک فتنہ جسے منظور پشتین کا میں ایک نام دے سکتا ہوں پاکستان میں نمودار ہو چکا ہے، اور جس طرح وہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے خلاف جس طرح وہ زبان درازی کر رہے، ہمیں تو اس کے ایجنڈے سے پہلے بھی کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے، کس بیرونی سوچ پہ وہ بندہ کام کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کو توڑنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی وہ بعید نہیں تھا، اور ہم اسی چیز کا اس کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے، جس کا جواب دینے میں آپ ساتھیوں نے بڑی سپورٹ بھی کیا، آپ سب ساتھیوں نے بڑا اس کو شیئر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین یا اس کے حواریوں کی سوچ اب تو ڈھکی چھپی نہیں رہی کسی سے، اور جس سوچ کے حامل اور جس سوچ کے ساتھ اور جس نظریے کے ساتھ وہ پاکستان میں پاکستان کو توڑنے کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی جو کوششیں وہ کر رہے تھے، اب تو وہ پوری طرح کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ منظور پشتین تاجک ٹوپی پہن کے پختونوں کا درد لے کے جو ایک مسیحا پختونوں کا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور پختونوں کی پختون قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم ایک وفادار اور ایک جفا کش اور ایک غیرت مند قوم ہے، اور اس پختون قوم کو ویسے بھی منظور پشتین کا اصلی چہرہ نظر آ گیا ہے، جس کی بہت بڑی مثال کہ ان کے سوات میں ہونے والے جلسے میں منظور پشتین کا بہت جو اس کی کاز میں لبیک کہتا ہوا اس کے ساتھ شامل تھا وہ نوجوان، کہ جب وہ سوات کے جلسے میں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ شامل ہونا چاہا اس نے، تو جس طرح اس کے ساتھ رویہ برتا کیا، جس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، صرف اس بنا پہ کہ اس نے پاکستان کا جھنڈا لانے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اور اس جیسے بہت سے پاکستان میں رہنے والے محب وطن نوجوانوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ منظور پشتین کو نہ تو پختون قوم کا درد ہے، نہ وہ پختون قوم کے لیے فکر مند ہے، نہ ہی وہ پختون قوم کے بارے میں کچھ درد رکھتا ہے۔ وہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کے پاکستان کو توڑنے کی اور پاکستان کو کمزور کرنے کی اور پاکستان کے خلاف بکواس کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، آپ سب دوستوں کے اور ساتھیوں کے سامنے آ چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین کو پہلا محرہ نہیں ہے، اس سے پہلے محمود خان اچکزئی ہے جو افغانستان کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زبان درازی کافی دفعہ کر چکا ہے، پاکستان کی فورسز کے خلاف زبان درازی کر چکا ہے، پاکستان کے سیکرٹ ایجنسیز کے خلاف زبان درازی کر چکا ہے۔ اسی طرح منظور پشتین کا ایک اور حواری الطاف حسین ہے، جس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ ساری دنیا کے سامنے لگایا، جو پاکستان کی آرمی کے خلاف بکواس کرتا ہے، پاکستان کی افواج کے خلاف، پاکستان کی فورسز کے خلاف، پاکستان کی سیکرٹ ایجنسیز کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد اب وقاص گھرایا صاحب ہیں جی، جن کو بڑا درد اٹھ رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور الطاف حسین جس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پشتونوں کی وہ بوری بند لاشیں بھیجتا رہا ہے کراچی سے، اور پشتون قوم کو اس نے بوری بند لاشوں کا تحفے دیے، اور آج وہ پشتونوں کو ساتھ بڑا جی ہمدردی جتا رہا ہے کہ جی ہمیں بڑا درد ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ظلموں کا، ہمیں بڑا درد ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ہونے والے مظالم کا۔ اور جب خود یہ تھا تو اس وقت نو گو ایریاز بنائے ہوئے تھے، پشتونوں کو اپنے ایریاز میں آنے نہیں تھے دیتے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ بات آتا ہوں آج کے میسج پہ اور آج کے مدعے پہ، کہ وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس دن منظور پشتین نے پاکستان کا جھنڈا لانے سے اور اس کے حواریوں نے پاکستان کا جھنڈا اپنے جلسے میں لانے سے منع کیا، اسی دن آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ منظور پشتین کی سوچ کا مالک ہے، اور منظور پشتین اس وقت کن کے ایجنڈوں پہ کام کر رہا ہے، کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور کن کی سوچ کے ساتھ وہ کن کی سوچ کو وہ آگے لے کے چل رہا ہے۔ منظور پشتین کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، منظور پشتین کا فیس بک اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، منظور پشتین کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں، جو منظور پشتین کے حواری بنے ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ کس طرح جو بات کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کہ وہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔
اب جو چیزیں ان کی کھل کے سامنے آ چکی ہیں، جو ان کے مطالبات کھل کے سامنے آ چکے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ سوات میں سے اور ان ایریاز میں سے فوج کا مکمل انخلاء کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوج کو مکمل طور پہ نکال دیا جائے، یعنی فوج کو مکمل طور پہ نکال دیا جائے اور اس علاقے میں جو حیوانیت اور بربریت کی تاریخیں یہ لوگ پہلے رقم کر رہے تھے وہ دوبارہ کرنے کی ان کو اجازت دی جائے۔ دوسری بات، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ فوج کی چھاؤنیز وہاں پہ ختم کی جائیں، یعنی فوج کی چھاؤنیوں پہ بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ فوج کی چھاؤنیوں کو وہاں سے ختم کیا جائے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی کہ افغانستان کی باڑ کو ختم کیا جائے، جو پاکستان اور افغانستان کی باڑ کے درمیان میں جو بارڈر پہ باڑ لگی ہوئی ہے اس باڑ کو ختم کیا جائے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان کو نہ باڑ سے تکلیف ہے، نہ ان کو پاکستان کی آرمی سے تکلیف ہے، نہ ان کو پاکستان کی چیک پوسٹوں سے تکلیف ہے۔ تکلیف صرف اس چیز سے ہے کہ نہ ان کی چرساپ آ رہی ہے افغانستان سے، نہ ان کا گانجا آ رہا ہے افغانستان سے، نہ ان کی ہیروین آ رہی ہے افغانستان سے، نہ ہی ان کی اسلحے کی جو درآمد ہوتی تھی، نہ اسلحہ یہ لاپ آ رہے ہیں افغانستان سے۔ اور اس کے بعد جو امریکنز نے داعش کی صورت میں وہاں پہ CIA کے ایجنٹ بٹھائے ہوئے افغانستان میں، نہ وہ آ پا رہے ہیں۔ تو اب یہ ڈیمانڈ کر کے کہ جی افغانستان کی باڑ کو ختم کیا جائے، پختونوں کے تحفظ کی بات نہیں وہ کر رہے، وہ پاکستان میں وہی خانہ جنگی لانا چاہ رہے ہیں، وہی پاکستان میں پاکستان کے حالات سیریا، شام، یمن کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام ان کے ایجنڈاز کو جان چکی ہے، ان کے منصوبے کو جان چکی ہے۔ اور آخری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ منظور پشتین جیسے، الطاف حسین جیسے اور محمود خان چکچئی جیسے غدار وطن نہ پہلے پاکستان میں پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور ان سب کو جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ 5th جنریشن وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس 5th جنریشن وار میں پاکستان کے نوجوانوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی سوشل میڈیاز پہ جہاں پہ آپ ایکٹیو ہیں، آپ کو پاکستان کی آرمی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پاکستان کی آرمی کے سولجرز بن کے، آپ پاکستان کے ڈیفینڈرز بن کے، آپ پاکستان کے بیٹے بن کے، آپ پاکستان کی بیٹیاں بن کے پاکستان کا دفاع کریں، کیونکہ منظور پشتین اور اس کے حواری پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ناکام کوشش ہے، وہ توڑ نہیں پائیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرا یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں آتا۔ تو لہٰذا منظور پشتین اور اس کے حواری جو ہیں وہ بھی یہ چیزیں جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ اب زیادہ لوگ نہیں ہیں، ان کی حقیقت اور ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ چکا ہے، ان کا گہنونا چہرہ ان کے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ اور میں خاص طور پہ پاکستان کے ان یوتھ ایکٹیوسٹ کو بھی کہنا چاہوں گا جو منظور پشتین کے لیے درد رکھتے ہیں، جن کے سینے میں منظور پشتین کے لیے درد اٹھ رہا ہے، ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کا ہر غدار، پاکستان کا ہر دشمن جہاں پہ ہوگا، جس حال میں ہوگا، پاکستان کے اندر ہوگا، پاکستان کے باہر ہوگا، پاکستان کا لبادہ اوڑھ کے وہ پاکستان کے خلاف دشمنی کرے گا یا پاکستان کا لبادہ اتار کے پاکستان کے خلاف دشمنی کرے گا۔ ہم پاکستان کے ہر دشمن کو، پاکستان کے ہر غدار وطن کو منہ توڑ جواب دیں گے اور دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ پاک وطن پاک لوگوں کا وطن ہے، یہ ان جیسے پلید اور ناپاک لوگوں کا وطن نہیں ہے کہ جو کھاتے اس وطن کا ہے، جو کھاتے اس مٹی کا ہے، جو پہنتے اس مٹی کا ہے، جو پیتے اس مٹی کا ہے، کھاتے اس مٹی کا ہے، جو پہچان اس مٹی کی رکھتے ہیں، جنہوں نے اس مٹی کے پاسپورٹس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ اسی پاک مٹی کے خلاف بکواس کریں اور اسی پاک مٹی کی افواج کے خلاف بکواس کریں، اسی پاک مٹی کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف بکواس کریں، تو ہم یہ بکواس نہ سن سکتے ہیں، نہ سننے کی اجازت دیں گے۔ آپ سب نوجوانوں کو یہی گزارش کروں گا، جس طرح 5th جنریشن وار کا آغاز ہو چکا ہے، آپ سب نوجوان اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایکٹیو ہوں گے، اور جہاں پہ آپ ایکٹیو ہیں، پاکستان کو ڈیفینڈ کریں، پاکستان کی فوج کو ڈیفینڈ کریں، پاکستان کی آرمی کو ڈیفینڈ کریں، پاکستان کی تمام سیکیورٹی فورسز کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ڈیفینڈر آف پاکستان اور بینگ اے سولجرز آف پاکستان، ہمیں آج پاکستان کا دفاع کرنا ہے، اور پاکستان کے اوپر مسلط کی جانے والی جتنی پراکسی وارز ہیں، پاکستان کے اوپر مسلط کی جانے والی جتنی بھی ایسی منظور پشتین جیسے جتنے بھی مورے ہیں جو پاکستان میں مسلط کیے جا رہے ہیں، ان سب کو منہ توڑ جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاک وطن کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاک وطن کو قائم دائم رکھے، پاکستان افواج کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ تمام پاکستان کے محب وطن بیٹوں کو بھی سلامت رکھے جو ہمارے پاک وطن کے لیے آواز اٹھانے والے ہر میسیجز کو شیئر کرتے ہیں۔
اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا. پاکستان کے دشمنوں کی ایوانوں میں ہم نے تھرسل مچانی ہے, ان کو بتانا ہے کہ پاکستان کے بیٹے جاگ چکے ہیں, پاکستان کے بیٹے اپنے پاک وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوئے, خوش رہیں, جہاں رہیں, جس حال میں رہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پاک وطن کے ڈیفینڈرز بن کے, پاک وطن کے سولجرز بن کے, پاک وطن کے بیٹے بن کے, پاک وطن کی بیٹیاں بن کے پاک وطن کے لیے کام کریں, کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان اور ہم ہیں پاکستانی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.